اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے ابھی ایک لمبی سیریز کنکلوڈ کی ہے۔ سیریز کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم ایک ٹاپک کو ذرا جتنی مختلف ڈائمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ لیں، اور چونکہ ظاہر ہے ہر ٹاپک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کر دیں، اور نشستیں بہت لمبی کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس کے چھوٹے حصے کر کے لیکن بہرحال یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر ٹاک یا ہر نشست بذات خود اپنی جگہ مکمل ہوتی ہے۔ یعنی اٹس ناٹ کائنڈ آف یہ سیریل نہیں ہے کہ یہ پہلی قسط ہے اور وہ دوسری قسط ہے اور وہ تیسری قسط ہے، بلکہ یہ سیریز ہے جس میں سے ہر ٹاک ایک نئی ٹاک ہے، اور although it relates to the main topic, yes, but it is a sub-topic in itself which is completely taken care of in one talk. یہ ایسی ایک مختصر سی بات میرے ذہن میں تھی کہ میں کرتا چلوں، کیونکہ میں ایک اور ٹاپک شروع کرنے جا رہا ہوں جس کے کئی سب ٹاپک ہیں، اور یہ شاید اتنا فنی جتنا لگتا ہے اتنا ہے نہیں ایکچولی۔ بات تو یہ سیریس ہے، لیکن آپ کو شاید بیچ میں لگے گا کہ تھوڑا سا یہ اس طرح سے شاید بہت سیریس نہیں ہے۔ یہ ٹاپک یہ ہے کہ کارپوریٹ میں جو ہم مختلف فکرے تو نہیں، جو مختلف ٹرمینالوجیز سنتے ہیں اور مختلف لوگوں سے، کیا وہی مطلب ہوتا ہے ان کا یا کچھ اور بھی ہوتا ہے ان کا مطلب ایکچولی؟ تو میں جو دوسرا مطلب ہے، ایک تو اسٹریٹ فارورڈ ہے نا جو سامنے نظر آتا ہے، جیسے فرض کیجیے موٹیویشن ایک بہت ہی آفٹ ریپیٹڈ ورڈ ہے کارپوریٹ لنگو میں، تو موٹیویشن ایک تو سامنے نظر آتی ہے نا کہ یہ موٹیویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص موٹیویشن کی بات کرتا ہے یا مختلف لوگ بات کرتے ہیں تو مختلف لوگوں کے میننگ ذرا اس کے یا ان کی جو پرسیپشن بھی نہیں کہنا چاہیے، جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن وہ ورڈ یہ یوز کرتے ہیں۔ تو میں اسے آئی ووڈ کال اٹ دی ادر ویو، دوسرا رخ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ اٹس اندر ویو آف دی سیم تھنگس جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اینڈ اٹ از امپورٹنٹ، اس لیے کہ اگر آپ فیس ویلیو پہ چیزوں کو لیں گے تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے کیسز میں یو مے بی ان فار اے سرپرائز، کیونکہ آپ کسی اور طرح سوچ رہے ہوں گے جبکہ ایکچولی دی ادر پارٹی وڈ بی ریئلی تھنکنگ ان سم ادر ٹرمز ایکچولی۔ دوسرا ویو بھی پتہ ہونا چاہیے، so that you are cognizant of that this may be like this and this may be like this. So let's start with this. تو جو پہلا جو مجھے ٹرمینالوجی جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ آنیسٹی ہے۔ یہ فکرہ آپ بہت سنتے ہیں، میں بڑا آنیسٹ آدمی ہوں۔ اچھا، اب ہماری آنیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہماری آنیسٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں پیسوں کا ہیر پھیر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی بلینکٹ ٹرمز میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا آنیسٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پیسوں کے معاملے میں لین دین میں نہیں، میں پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہوں۔ یعنی میں کوئی امبیزلمنٹ نہیں کرتا، کوئی غبن نہیں کرنے کی کوشش کرتا، کوئی انڈیو اس طرح سے میں نہیں کرتا چیزیں، تو لہٰذا میں آنیسٹ آدمی ہوں۔ اب آنیسٹی صرف پہلی دو میرے اس پہ ٹیکس ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنیسٹی صرف فائنینشیل نہیں ہوا کرتی، اٹ از ون پارٹ آف آنیسٹی۔ جیسے انٹیگریٹی بھی صرف پیسوں کی انٹیگریٹی نہیں ہوتی، وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی اس کے بھی ایک فائنینشیل پارٹ ہے اور ایک نان فائنینشیل پارٹ، اس کے کئی ایک ہیں ایکچولی۔ آنیسٹی کا بھی یہی ہے۔ دیکھیے نا، آنیسٹی یہ ہے یہ بھی ہے علاوہ پیسوں کے ایکولی امپورٹنٹ، یہ بھی ہے کہ جو شخص جس کو جو کام دیا جائے وہ اس کو اچھے طریقے سے کرے، جس طرح سے اس کو کرنے کا حق ہے، اتنے ٹائم میں کرے جتنے ٹائم میں اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں دیکھتا ہوں، کارپوریٹ میں بھی دیکھتا ہوں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی دیکھتا ہوں۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں یہ خاص طور پہ بہت بڑی ایک یہ عجیب و غریب سی سچویشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میجورٹی رشوت لیتی ہے، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو اس کو کہہ دینے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سیکریٹ آؤٹ نہیں ہوتا آفیشل۔ جب میجورٹی رشوت لیتی ہے تو ایک مائنورٹی ہے جو رشوت نہیں لیتی، اور وہ اس بات کا بڑا ذکر بھی کرتے ہیں، اس بات پہ آئی ایم شیور دے آر پراؤڈ آف اٹ آلسو کہ جی میں اتنے عجیب و غریب ماحول میں بھی میں بڑا آنیسٹ آدمی ہوں کہ جی میں
بالکل پیسوں ویسوں کے معاملے میں کوئی اس قسم کی چیز نہیں کرتا، لیکن موسٹ آف دیز پیپل ڈونٹ ڈو اینی ورک آلسو. ٹھیک ہے، یعنی وہ کسی کا کام بھی نہیں کرتے جو جائز کام ہے. ناجائز کاموں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں کرتے، سارا وقت منہ پھلا کے بیٹھے رہتے ہیں. جو ان کے حصے کے کام ہے وہ بھی نہیں کرتے، کرب کرتے رہیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. دیر یوزڈ ٹو بی اے گائے ان پاسپورٹ آفس ان لاہور جو سارا وقت بیٹھ کے کافی بلند آواز میں یہ کہا کرتے تھے اور تقریر فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب خراب ہیں، اور انہیں کافی برا بھلا کہتے تھے. چونکہ وہ پورا ریکٹ تھا وہاں پہ جس میں پیسے اکٹھے ہوتے تھے، جو باہر جو بیٹھے ہوتے تھے یا پھر رہے ہوتے تھے جو ایجنٹس ان کے تھرو. اور وہ ظاہر ہے یہ جو نادرا نے جب اپنا سسٹم چینج کیا اور انہوں نے اس کو سارا ڈیجیٹائز کر دیا تو اس سے پیسوں کا لین دین تو بند نہیں ہوا نا، وہ اب بھی چلتے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے آئندہ بھی. تو وہ مطلب وہ صاحب سارا وقت کرپ کرتے تھے اور کام بھی نہیں کرتے تھے ڈھنگ سے کوئی. اور یہ حال اکثر ڈپارٹمنٹس میں ہے. تو پرائیویٹ کارپوریٹس میں بھی یعنی صرف آنیسٹی کا کھمبا کھڑا کرنے والے بہت سے لوگ، باقی کسی چیز میں ان کی آنیسٹی ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی نہ وہ کام ٹھیک سے کرتے ہیں جیسے ان کو کرنا چاہیے، نہ وہ اس کے وقت پہ کرتے ہیں، نہ ان کی لوگوں سے ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ٹیم ورک اچھا کر سکیں. وہ الگ پھر رہے ہوں گے کہ بس میں بڑا دیانتدار آدمی ہوں، بس مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ کون سی آنیسٹی ہے؟ یہ دوسرا رخ ہے آنیسٹی کا جو اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پہ بھی اتنا ہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آنیسٹی کو اگر ہم فلی ڈیفائن کریں تو یس ون پارٹ آف اٹ از منی، کہ جی آپ پیسوں کا لین دین کرنے میں ہیرا پھیری نہ کریں. لیکن دی ادر تھنگ از کہ آپ پیسوں کے لین دین میں یعنی اگر آپ نے لینا ہے یا دینا ہے تو اس میں بھی آپ اسی طرح سے ٹھیک رہیں، دیانتداری سے ہی کام لیں. اس میں کوئی اس طرح نہ کریں کہ اچھا اگر مجھے دینے ہیں تو میں دے دوں گا جی جب میرے پاس ہوں گے، جی میں تو بڑا آنیسٹ آدمی ہوں، جی میرا تو فلاں ہے، یوں ہے، میں نہیں رکھتا جی، بس جیسے مل جائیں گے دے دیں گے. اور وہ کبھی نہیں ہوتا، یا بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی آنیسٹی نہیں ہے. جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے اور آپ اس طرح سے کارپوریٹ کو بینیفٹ نہیں دیتے تو بھی آپ آنیسٹ نہیں ہیں. اور خاص طور پہ جو کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھ بھی لیں گے، جہاں پہ کچھ پیسوں کا لین دین چلتا ہے، جہاں پہ وہاں پہ تو یہ بڑا قصہ ہے کہ جی میں جناب نہایت آنیسٹی سے میں نے بہترین نیگوسیشن کی، بہترین پرائس میں نے لے کے دی ہے، کوئی اس سے اچھی پرائس لے کے دکھا دے میرا نام بدل دیجیے گا. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ اگر ان کے گھر میں کوئی تحفہ پہنچ جاتا ہے اس کی طرف سے دینے، جو جس سے چیزیں لے رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، یا وہ ان کو کوئی کک بیک دے دیتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو مجھے، چونکہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا لہٰذا میری آنیسٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو فرق تو پڑ گیا. یہ بھی آنیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک آرگیومنٹ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جی اگر وہ مجھے نہیں بھی دیتا تو اس نے یہ بہرحال کارپوریٹ کو پیسے نہیں دینے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ ہے چونکہ وہ ایک سرٹن پرائس سے کم اپنی پرائس خراب نہیں کرنا چاہتے نا. ایوری بڈی از سٹنگ ان دی مارکیٹ سو دے ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن سیورل فیکٹرز. فائن، بٹ اٹ ڈزنٹ گیو یو دی رائٹ کہ آپ گھر پہ اس سے کچھ لے لیں یا باہر جا کے اس سے کچھ لے لیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ چل رہا ہے اور ہماری آنیسٹی کی ڈیفینیشن بڑی گڈمڈ ہو گئی ہے اور ہم آنیسٹی کے دعوے دار بہت ہیں، بنے ہوئے ہیں. لیکن جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ فوراً کہ میں بڑا آنیسٹ آدمی ہوں تو وہاں پہ ریڈ فلیگ ہو جانا چاہیے. میرا سم اپ یہ ہے آج کی بات کا کہ وہاں پہ بجائے اس پہ بڑے مطمئن ہونے کے اس پہ فوراً ایک ریڈ فلیگ لگا دینا چاہیے اور اس کو اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی آنیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ان کی آنیسٹ پریکٹسز کہاں پہ ہوتی ہیں، کس ایریا میں ہوتی ہیں. جس ایریا میں ہوتی ہیں اس کا مطلب باقی سارے ایریاز خالی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.